بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ محمود و ایاز، محمود جو تھے وہ بادشاہ تھے، وہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو جو ایاز تھا وہ محمود کا غلام تھا، لیکن اس کی بہت زیادہ قربت تھی محمود سے۔ وہ محمود کی ہر بات کو سمجھتا تھا اور فوراً اس پہ عمل کرتا تھا۔ وہ اس اور اس سے بڑی جو یہ قربت تھی نا، اس قربت کی وجہ سے جو دوسرے غلام تھے نا، وہ جو دوسرے اس کے ساتھی تھے نا، اس کی وجہ سے یہ بہت جیلس رہتے تھے، بہت حسد کرتے تھے کہ اس کی بادشاہ کے ساتھ بہت یہ قریب ہوتا ہے اور بڑی اس کی بات مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کوشش کرتے تھے کہ اس کے بارے میں ہمیں کو پتہ چلے کہ اس نے فلاں بددیانتی کی ہے، فلاں بے ایمانی کی ہے، تو اس کی ہم شکایت کریں اور یہ ہمیں بھی موقع مل جائے۔ چلو، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں جاتا ہے، کمرے میں جا کے نا تو اس نے ایک صندوقچی رکھی ہوتی ہے، اس صندوقچی کو کھولتا ہے، کھول کے اس کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر اپنا اس کو بند کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ دیکھتا تھا اور اس کو دیکھ کے تو روتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا۔ وہ صندوقچی اس نے بند کر دینی، بند کر کے باہر آ جاتا تھا۔ وہ روز دیکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ جو ہے نا آپ کا لاڈلا، آپ کا جو ہے یہ اپنا ایاز، اس نے اس کمرے میں ایک صندوقچی رکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی خزانہ ہے، کوئی ہیرے جواہرات ہیں، کوئی اس کی قیمتی اس میں ہے، کوئی قیمتی اشیاء ہیں جنہیں جا کے یہ ہر روز چیک کرتا ہے۔ بادشاہ شکایت کی، بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ صندوقچی منگواؤ۔ وہ صندوقچی جب منگوائی گئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ صندوقچی میں پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا یہ کیا تم نے رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میری پوستین ہے، ہر آدمی کی پوستین ہوتی ہے، اس کا گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اس میں اس کی اوقات ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میری اوقات ہے۔ تو بادشاہ کو دیکھ کے بنا تو بڑا رحم آیا۔ اس نے کہا میں اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں، میں ہر روز آگے اس کو دیکھتا ہوں میں کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام دیا ہے کہ میں بادشاہ کے اتنا قریب ہوں۔ تو بادشاہ نے جو وہ حسد کرنے والے تھے ان سے کہا دیکھ لیا ہے، یہ ہے اس کی تابع داری، اس کی اصل بات جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں بھولتا۔ ہمارے حکمران جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا تو غور کریں کہ یہ کیا کیا ان کی جائیدادیں تھیں، کیا ان کی پوستین کیا تھی، ان کا جو معاشی حالات تھے کیسے تھے۔ لیکن جب یہ اقتدار میں آئے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ پھر صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی نواب ہیں، ہم خاندانی جاگیردار ہیں، ہم خاندانی سرمایہ دار ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ تو ان کو بھی اپنی پوستین جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں ہمیں یہ مقام ملا ہے، اور مقام ان لوگوں نے آپ کو دیا ہے، ان عوام نے آپ کو دیا ہے جن کی عزت آپ کی نظروں میں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو خدا کا خوف کریں، اس ملک کو، اس قوم کو پر رحم کھائیں، اور اس کے لیے بہتری کے لیے اگر کوئی کام ہو سکتا ہے، حکمران تو آپ نہیں رہنا ہے، یہ مقدر ہے، عوام کا مقدر بھی ہے، قوم کا مقدر بھی ہے۔ ویسے تو جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ان کو
حکمران مل جاتے ہیں. تو یہ اللہ کرے کہ میری قوم بھی ٹھیک ہو جائے اور ہم بھی کیا ہے، ہر آدمی اپنا حساب کرے تو 100 اس میں خامیاں ہوتی ہیں، 100 کمیاں ہوتی ہیں، ان کو دور کرے تو اس اپنے آپ کا بھی بھلا، اپنی آخرت کا بھی بھلا اور یہ ملک اور قوم کے لیے بھی بہتری ہے. جہاں جہاں بھی کوئی ہے اگر وہ کام جو کر رہا ہے اس کو ایمانداری سے کرے تو اپنا وہی اس کا اس ملک کے لیے خدمت ہوگی. قائد اعظم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں سیاست کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں مزدوری کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ مزدوری کریں، محنت کریں، اس میں دھیان سے کام کریں، آپ کی سیاست وہی ہے. تو یہ ہے کہ جو کام جو آدمی جس کام میں ہے، جس دھندے میں ہے، وہ اسے ایمانداری سے سارا انجام لے تو ساری قوم بھی ٹھیک ہو جائے گی، سارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا، سارے عوام بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس میں ڈسپلن آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ اچھے سے کام کریں، نیکی کا کام کریں. تو یہاں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. مہربانی کریں تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، آپ کی مہربانی ہوگی.